السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرلز، میں آپ کی اردو لیکچرر ڈاکٹر عصمت النساء. اردو کے اس گروپ میں آپ کو اس کتاب کا تعارف ایک بار پھر سے پیش کیا جا رہا ہے. حالانکہ آپ لوگ جو ہے سو فزیکل کلاسز میں 3 چیپٹر اب تک جو ہے سو مکمل کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان لڑکیوں کے لیے یہ کتاب کا تعارف میں رکھ رہی ہوں جنہوں نے اب تک کلاس اٹینڈ نہیں کی ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، انٹرمیڈیٹ سال دوم برائے زبان دوم کے حصے دوم کے تحت معیار ادب اردو کی یہ آپ کی نصابی کتاب ہے، جس میں نثر، نظم، قواعد اور سرسری مطالعہ تمام جو ہے سو اسی ایک مکمل بک میں رکھے گئے ہیں. سب سے پہلے فہرست دیکھیے. آپ کی نصابی کتاب میں فہرست کے تحت سب سے پہلے شاعری کا حصہ رکھا گیا ہے، جس میں 2 نظمیں شامل ہیں. ایک ہے کشمیر، پنڈت برج نارائن چک کی لکھی ہوئی نظم ہے کشمیر. پھر دوسری نظم ہے پہلی سی محبت، فیض احمد فیض کی نظم ہے یہ. اس کے بعد صرف 2 ہی نظمیں آپ کو نصاب میں پڑھنا ہے. تیسرے حصے میں آپ کو رکھا گیا ہے امجد حیدرآبادی کی رباعیات. یہ جملہ 4 رباعیات ہیں، اور یہ جو ہے سو بہت اہم اور جو ہے سو بہت معلوماتی رباعیات ہیں. یہ ہم کو 4 رباعیات پڑھنا ہے. اس کے علاوہ 3 غزلیں رکھی گئی ہیں. پہلی غزل ہے داغ دہلوی کی غزل، دوسری غزل ہے خورشید احمد جامی کی غزل، اور تیسری غزل ہے پروین شاکر کی غزل. تو یہ 3 غزلیں پڑھنا ہے ہم کو شاعری کے حصے کے تحت، 4 رباعیات پڑھنا ہے اور 2 نظمیں پڑھنا ہے. اس کے علاوہ نثر کے حصے کے تحت آپ کو 6 مضامین رکھے گئے ہیں. سب سے پہلا مضمون جو ہے آپ کا وہ ہے منظور. یہ جو ہے سو مضمون آپ جیسا کہ جانتے ہیں، انٹرمیڈیٹ کے لیول پر آ کر آپ لوگ جو ہے سو یہ اچھی طریقے سے سیکنڈ لینگویج اردو پڑھنے کے بعد آپ یہ اچھی طریقے سے جان چکے ہوتے ہیں کہ جو ہے سو ہم ہر مضمون کو مضمون نہیں کہتے، بلکہ اردو ادب میں ہر ایک سبق کا ایک الگ اصناف نام ہے، صنفی نام ہے، اور یہ جو ہے سو ہر ایک سبق جو ہے وہ الگ الگ صنف سے تعلق رکھتا ہے. اردو نثر کی اصناف میں آپ کو جو سب سے پہلے سبق رکھا گیا ہے وہ افسانہ ہے منظور. سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا افسانہ منظور ہے. دوسرا جو سبق ہے وہ جو ہے سو خاکہ ہے، یعنی کسی بھی شخصیت کے متعلق اس کی خاص باتوں کو کسی مضمون میں پیش کر دینا، اسے ہم کہتے ہیں خاکہ. یہ مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا خاکہ ہے، نامدیو مالی خاکہ. اس کے بعد ایک مضمون ہے، یہ جو ہے سو انشائیہ ہے، کرسی کا عنوان لے کر یہ ایک مضمون لکھا گیا ہے. جیسا کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں، مضمون اور انشائیے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. مضمون یعنی کسی بھی عنوان کے تحت اس کے صحیح اور جو ہے سو انتہائی معلومات کو پیش کر دینا مضمون کہلاتا ہے. یعنی صحیح معلومات کو پیش کر دینا مضمون کہلاتا ہے. جبکہ انشائیہ کوئی بھی عنوان لے کر اس میں انشائیہ نگار یعنی جو انشائیہ لکھ رہا ہے وہ اپنی دل کی بھڑاس نکال سکتا ہے. عنوان کچھ بھی ہوتا، وہ عنوان کے تحت وہ مضمون شروع کرتا لکھنا. اس کے بعد جو ہے نا رائٹر یا ادیب یا انشائیہ نگار اپنے دل کے احساسات، اپنے جذبات اور اپنے خیالات کو بے دھڑک اس مضمون میں پیش کر دیتا ہے. یعنی سماج پر یا جو ہے سو کسی بھی سسٹم پر یا کسی بھی شعبے پر جو اس کے دل و دماغ میں جو غم و غصہ ہوتا ہے وہ جو ہے سو اپنی بھڑاس پوری انشائیہ لکھ کر نکال سکتا ہے. تو عنوان کچھ بھی لے سکتے، لیکن جو ہے سو اس میں تمام خیالات ذاتی جو ہے سو نجی طور پر تمام خیالات، احساسات یہ جو ہے سو انشائیہ نگار کے ہوتے ہیں. تو کرسی کے عنوان سے ایک انشائیہ آپ کے نصاب میں موجود ہے، منظور الامین کا لکھا ہوا. اس کے بعد چوتھا مضمون ہے آپ کو نواب میر عثمان علی خاں آصف جاہ صابے کی رواداری. یہ ڈاکٹر شیلا راج کا لکھا ہوا مضمون ہے. اس میں نواب میر عثمان علی خاں کے بارے میں، ان کی طبیعت، ان کی فطرت اور ان کے عادات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کا 5واں مضمون ہے ترکوں کے اخلاق و عادات و معاشرت. یہ شبلی نعمانی، یہ ایک جو ہے سو قدیم ہمارے 18ویں صدی کے مشہور ادیب ہیں،
یہ جو ہے سو جب ترکی کا انہوں نے سفر کیا تھا تو وہ اس کو جو ہے سو ایک کتاب میں قلم بند کیا، جو سفر نامہ کہلاتا ہے ان کا. تو اس میں سے آپ کو چند صفحات ترکوں کی اخلاق و عادات سے متعلق پیش کیے گئے ہیں. اس کے بعد آپ کا نثری حصے کا آخری مضمون ہے غذا میں چکنائی. یہ جو ہے سو ایک سائنسی مضمون ہے، عابد معیز کا لکھا ہوا ہے، اور غذا میں کتنی چکنائی موجود ہوتی ہے اور کون سی نقصان دہ ہے اور کون سی فائدہ مند ہے، اس سے متعلق ہم کو ایک سائنسی معلوماتی مضمون پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ شاعری اور نثر کے حصے کے بعد آپ کا جو اگلا چیپٹر ہے، اگلا یہ جو ہے قواعد سے متعلق ہے. قواعد میں جیسے کہ آپ سال اول میں بہت تفصیل کے ساتھ مستقل کلمے کی اقسام پڑھ چکے ہیں. آپ کو جیسا کہ میں سال اول میں بہت تفصیل سے اور بہت لیکچرز میں سمجھائی تھی کہ قواعد کو جو ہے سو کہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک مستقل کلمہ اور دوسرا غیر مستقل کلمہ. مستقل کلمہ کے تحت اسم، ضمیر، صفت، فعل اور متعلق فعل، یہ جو ہے سو 5 قسمیں رہتی، اور یہ جو سو آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اور اس میں سے اسم کی مختلف قسمیں آپ سال اول کے امتحانات میں بھی لکھ چکے ہیں. قواعد کا دوسرا حصہ غیر مستقل کلمہ آپ جو ہے سو فرسٹ ایئر میں نہیں پڑھے تھے، وہ جو ہے سو ہم کو یہاں پر پڑھنا ہے. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قواعد کے اس حصے میں آپ کو مستقل کلمہ یا غیر مستقل کلمہ کے عنوان سے کوئی بھی مضمون موجود نہیں ہے. لیکن جو غیر مستقل کلمہ تھا جو آپ سال اول میں پڑھ چکے ہیں، اس کے درمیان میں آپ کو واحد، جمع، سابقے، لاحقے وغیرہ ملیں گے. تو یہ غیر مستقل کلمہ، جیسا کہ آپ کو عنوان سے ظاہر ہو رہا، غیر مستقل کلمہ یعنی ایسا لفظ جو اپنی ذات سے کوئی معنی نہیں دیتا، اسے ہم غیر مستقل کلمہ کہتے ہیں. تو یہ لفظ لیکن زبان میں ہم جو ہے سو بات چیت میں، گفتگو میں، ہماری تحریروں میں ہم غیر مستقل کلمہ بھی استعمال کرتے ہیں اور مستقل کلمے بھی استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو میں تفصیل کے ساتھ غیر مستقل کلمہ کلاس میں سمجھا چکی ہوں، اور اس میں سے ہم جو اسم پڑھ چکے ہیں، یعنی مستقل کلمے کی پہلی قسم جو ہم اسم پڑھ چکے ہیں، اس میں جو ہے سو آپ کو واحد جمع آتے، اس کے تحت واحد جمع آتے. یعنی کہ آپ جو ہے سو اسم کی قسمیں پڑھے. اسم کی قسموں میں اسم خاص، اسم عام. پھر اسم خاص کی قسموں میں خطاب، لقب، عرف، تخلص. پھر اسم عام کی قسموں میں آپ پڑھے اسم ذات، اسم جمع، اسم جمع، اور جو ہے سو اسم کیفیت، اور اسم زماں، اور اسم مکان. تو آپ لیکن آپ یہ نہیں پڑھے کہ اسم جب کبھی کسی عنوان کے تحت آتا ہے تو وہ یا تو اکیلا ہوتا ہے یا تو جمع ہوتا ہے. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں لوازم اسم، یعنی اسم کے 3 لوازم ہیں. یعنی یا تو وہ واحد ہوگا یا جمع ہوگا، یا وہ مؤنث ہوگا یا وہ مذکر ہوگا، یا وہ کسی بھی حالت میں ہوگا. تو اسم کے 3 لوازم ہیں: تعداد، حالت اور جنس. تو آپ تعداد جو ہے سو آپ کو اسم لوازم اسم کی جو تیسری قسم ہے تعداد، اس میں سے آپ کو پڑھنا ہے واحد اور جمع، یعنی کہ اسم یا تو واحد ہوگا یا تو جمع ہوگا. جنس آپ جو ہے سو فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، یعنی اسم جو بھی ہوگا وہ یا تو مؤنث ہوگا یا تو مذکر ہوگا. اسی طریقے سے اسم کی کوئی نہ کوئی حالت ہوتی، یا تو وہ بیٹھا ہوگا یا تو وہ کھڑا ہوگا، یا تو وہ بول رہا ہوگا یا تو وہ سن رہا ہوگا. اس طریقے سے اسم کی مختلف حالتیں ہیں. لیکن آپ کو سال دوم کے نصاب میں جو پڑھنا ہے وہ ہے واحد جمع، اور واحد جمع کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے سابقے اور لاحقے. سابقے اور لاحقے یعنی کسی بھی لفظ سے پہلے کوئی بے معنی یا غیر مستقل لفظ لگنے سے اس لفظ کے جو ہے سو دوسرے معنی نکل آتے ہیں، اسے کہتے ہیں سابقہ. یعنی کسی بھی لفظ سے پہلے لگنے والا لفظ سابقہ کہلاتا ہے. اور لاحقہ وہ لفظ جو لفظ کے آگے لگتا ہے. یہ سابقہ اور لاحقہ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے معنی نہیں دیتے، لیکن کسی بھی بامعنی لفظ کے ساتھ مل کر آنے پر اس کے نئے معنی عطا کرتے ہیں. اسی طریقے سے علم بیان ہے آپ کا، اور ثنائے ہیں، محاورے اور ضرب الامثال، روداد نگاری اور خطوط نویسی. قواعد کے تحت آپ کو یہ تمام عنوانات کے تحت آپ کے پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے آپ کو سرسری مطالعہ. سرسری مطالعے میں
آپ کو جو ہے سو 3 افسانے دیے گئے ہیں۔ وینس کا سوداگر ولیم شیکسپیئر کا لکھا ہوا ہے، کابلی والا رابندر ناتھ ٹیگور کا لکھا ہوا ہے، اور سونے کی اینٹ عاطف شاہ کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کا نصابی کتاب کا تعارف تھا۔ آپ کو یہ تمام نثری مضامین اور شاعری اور قواعد سرسری مطالعہ یہ تمام کا مطالعہ کرنا ہے۔ شکریہ۔